बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट फारूक शाह, तहरीक न्यूज़ लंदन से एक प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ हूं। चलते हैं, आज मेरे साथ एक खूबसूरत मेहमान भी हैं, उनके साथ भी गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान में सैलाब क्यों आते हैं, इनकी रोकथाम कैसे की जाए। ये हमारी मौजूदा हुक्मरानों के लिए बहुत बड़ा सवाल है और इस पे उन्हें गौर करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में हर साल पिछले कई सालों से पाकिस्तान जो है, मेरा वतन, सैलाब से डूब रहा है। हर वक्त हमारे मुल्क में हर साल जो है सैलाब आते हैं। दुनिया भर में आबाद पाकिस्तान से बाहर 1 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी अपने मुल्क के मामले में बहुत परेशान होते हैं, उनके दिल डूब जाते हैं, क्योंकि उनका वतन जो है इस वक्त उनकी आंखों के सामने डूब रहा है। बलोचिस्तान, सिंध और बिलखसूस जनूबी पंजाब के इलाके सैलाब ने इस कदर तबाही मचाई है कि कम अज कम इस वक्त 30 लाख से ज्यादा अफराद जो है वो बेघर हो चुके हैं, और उनके पालतू जानवर, वो तो उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। हजारों की तादाद में सैलाबी रेले में डूब कर इस दुनिया से जा चुके हैं। जहां जहां सैलाबी पानी तूफानी बहाव के साथ जिन इलाकों से गुजरता है, वहां अनगिनत इंसान भी अपने साथ बहा कर ले जाता है। पानी, रेत, कीचड़, मिट्टी से बनी हुई दलदल में इंसानी लाशें जो है बिखरी पड़ी हैं। कितना दर्दनाक और खौफनाक भयानक मंजर है कि सैलाबी पानी में इंसानी और जानवर तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस हालत में हमें हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि इसकी रोकथाम के लिए आइंदा आने वाले वक्तों के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। इसके बारे में इस वक्त मेरे साथ एक खूबसूरत मेहमान है, उनके साथ हम बात करेंगे। चलते हैं अपने मेहमान के साथ, क्योंकि हम इससे पहले बता चुके हैं। खुदा जाने हमारे किन गुनाहों की हमें सजा मिल रही है, कौन से हमसे गुनाह हुए हैं। हम मुसलमान दिन रात अपने अल्लाह से तौबा करते हैं, दुआ मांगते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इम्तिहान से गुजर रहे हैं। ऐ अल्लाह ताला, हम हमारी तौबा कबूल कर हमें इस मुश्किल की घड़ी से निकाल। चलता हूं मैं अपने खूबसूरत मेहमान इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। आज के मेहमान हैं मेरे शफीक मेतला, जो कि इंजीनियर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या साहब, मेरे लिए आपके प्रोग्राम में बात करना, तो मैं इंशाअल्लाह जितनी भी मेरी नॉलेज है हॉर्स से सिविल इंजीनियरिंग की और वाटरवेज, ये मेरा एक पसंदीदा है। शफीक साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान में हम ये पूछना चाहते हैं, आप एक सिविल इंजीनियर रहे हैं, पाकिस्तान में आप बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहे हैं, पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारे राज दफन हैं। इंशाल्लाह आगे चलकर आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन आज हम पाकिस्तान, इस वक्त मेरा पाकिस्तान जो है डूब रहा है, उसकी रोकथाम कैसे की जाए, आप कुछ सिचुएशन बताएं। आप इस वक्त यहाँ लंदन में मौजूद हैं, आप एक इंजीनियर रहे हैं, आप अपनी आंखों से पाकिस्तान को डूबते और तैरते देखा है। आप कुछ बताएं कि इसका क्या हल है। पहले तो हमें पड़ेगा कि ये सैलाब क्यों आते हैं। इसके लिए जरूरी है कि मैं आपको पाकिस्तान बताऊं। जहां तक माहौलियात और मौसमियात का ताल्लुक है उसको, लेकिन पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई पोजीशन वो ये है कि इसके चाइना, इसके बाद गिलगित, इसके बाद के ग्लेशियर्स, और जो वो सिलसिला तक जा मिलता है। ये ऐसी घनौनी सूरत हाल है हमारी कि ये सारे बर्फानी तोदे जो हैं ये सारा गिरता है, तो ये पाकिस्तान की तरफ रुख करता है, और पाकिस्तान को मलियामेट करते हुए ये कराची के समुंदर में और फिर बलोचिस्तान तक ये चला जाता है। अब आइए कि इसकी रोकथाम कैसे हो।
چائنا کا گلیشیئرز کا تعلق ہے، وہ جب چائنا میں یہ پہنچتا ہے میلٹ ہو، انہوں نے 80,000 ڈیم بنا کر سیلاب کی صورتحال کو، اس پانی کو ایگریکلچر کے لیے، بجلی کے لیے انہوں نے اس طرح، یہ ان کے لیے جو رحمت تھی وہ اللہ کی رحمت بن گئی، لیکن 80,000 ڈیم۔ اب اس کے بعد آپ آ جائیں انڈیا، جو گلیشیئر پگھلتے ہیں کی طرف چلا جاتا ہے، ان کے پاس بھی ڈیم بے تحاشا ہیں، اور اس کے بعد یہ پانی نیپال کو خراب کرتا ہے، انہوں نے اپنے انتظامات کر رکھے ہیں، اور انڈیا جو پانی ہے وہ ہمارے ستلج میں، راوی میں، چناب میں، جہلم میں، ان میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک سلسلہ گلیشیئرز کا ہے، دوسرا سلسلہ ہے کو سلیمان، جس کے جن پور ہے، ڈیرہ غازی خان، اور یہ پانی بلوچستان تک چلا جاتا ہے۔ اب ہمیں کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں 100 سے ڈیمز بنانے پڑیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمیں بہت بڑی انگلینڈ میں بھی جیسے ہیں اور امریکہ میں بھی ہیں، اور امریکہ میں تو بڑی بڑی لیکس ہیں۔ اس کے بعد بلوچستان میں انڈر گراؤنڈ واٹر چینل، کاریز جس کو بولتے ہیں، وہ بنانا ہوگی، وہ ساری ہم نے ریسیو کرنی ہے، اور ہمارے ڈیمز اگر نہیں ہوں گے ہماری آبادیوں کی طرف چلے جائے گی، اور یہ پانی کو ریگولیٹ کر کے اس پانی کو چولستان میں جو زمین ترس رہی ہے بوند بوند پانی کو، تو ان کو اور تھر کے کر سکتے ہیں، اور ہماری ایگریکلچر پھل پھول سکتی ہے۔ اب اس پانی سے ڈیم سے ایک تو سستی بجلی پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کاشتکار کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں نہری ایک اور بھی تیار کرنا پڑے گا، تاکہ یہ نہریں ہمارے ان علاقوں میں جائیں جہاں پانی کی ضرورت ہے۔ 5 سال سے ہمارے ظالم حکمرانوں نے کیا کیا، انہوں نے ڈیمز کی طرف توجہ، تیل اور گیس کے پہاڑ کھڑے کر دیے کراچی میں سمندر پر، اور ہمیں بجلی مہیا کرتے ہیں۔ وہ اتنی مہنگی بجلی ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہماری انڈسٹری نہ چل سکے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کیونکہ وہ بہت مہنگی ہے اور ہمارا بہت برباد ہوئی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ڈیمز پہ تیل اور گیس کے بڑے بڑے پاور ہاؤس سمندر میں کھڑے کر دیے۔ میں نے آج سے 15 سال پہلے وہ شیئر بیچنے کے لیے آئے، یہ پاکستان میں پاور اسٹیشن بنانے تھے، اور جس میں بڑی بڑی کک بیکس اور کمیشن لیے گئے، 2 خاندان اور شریف خاندان۔ تو میں درمیان میں کھڑا ہو گیا، اور میں نے پاکستان کی بہترین ذریعہ جو ہے وہ پاکستان میں پانی سے یا ہوا سے اور گاربیج سے بھی بنا سکتے ہیں۔ ایون اب تو ریسرچ ہوئی کہ آپ سمندر، اور اس کے بعد کوئلہ ہمارے پاس موجود ہے، پھر نیوکلیر انرجی موجود ہے۔ انہوں نے بند کر کے ہمیں تیل اور گیس پہ لگا دیا۔ تیل اور گیس سے بجلی بنانا ایسے ہے کہ معیشت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا جائے۔ میں نے وہاں کھڑے ہو کر یہ کیا کہا، وجہ ان سیاستدانوں کو اس سے کچھ ملتا ہے، کچھ مراد ملتی ہیں، کک بیکس ملتے ہیں، یہ ادھر کیوں بھاگتے ہیں تیل اور گیس کی طرف؟ تیل اور گیس کے معاہدوں سے نقد پیسہ ملتا ہے، لیکن ان کو نقد پیسہ اسی لیے نہیں ملتا کہ کیونکہ یہ باہر کے فنڈ سے بنائے جاتے ہیں، یا جو بھی باہر کے جو ڈیولپمنٹ بینکس، ایشین ڈیولپمنٹ یا ملک میں فنڈ ریز کرتے ہیں، جیسے بھی آپ، لیکن اس پہ نگرانی ہوتی ہے۔ اور گیس قائدوں کے ساتھ ان کی پہلی ڈیل ہو چکی ہے کہ اتنا ہم تیل اور گیس پیسے ہمارے فلاں اکاؤنٹ میں انگلینڈ میں، دبئی میں یا کسی ملک میں منتقل کریں، اور وہ آج تک ٹرانسفر ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ یہ کے لیے اس کی انڈسٹری کو تباہ کرنے کے لیے، لوگوں کے گھروں کو تاریک کرنے کے لیے یہ تیل ہے، اور پانی سے بجلی بنانا وہ منصوبہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ 1/4 کاسٹ
جائے گی. تو طالبہ کیا کہ جن لوگوں نے بجلی پانی سے بجلی نہیں بنائی اور تیل بنائے ان کو سزائے موت دی جائے. بس میں تو اس پہ اس سے میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں. ایک اتنی بڑی بات آپ کر گئے ہیں کہ ان کو کک بیکس دنیا کے ہر بینکوں میں، یعنی کہ باہر یہ جو معاہدہ کرتے ہیں بجلی بنانے کا، تیل اور گیس سے، ان کو جو کک بیکس ملتے ہیں، آپ ان کے عینی شاہد ہیں، گواہ ہیں. تو آپ نے اس کے بارے میں میڈیا میں لب کشائی کیوں نہیں کی آج تک؟ نہیں، میری پہنچ بہت محدود ہے، لیکن یہ روز روشن کی طرح واضح ہے. ہر ایک کو نہیں پتا. ہمارے اداروں کو پتا ہے، ہمارے انٹیلیجنس کو پتا ہے، ان کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہے، کس تیل کمپنی سے کہاں جا رہے ہیں، کتنے پیسے کس گیس کمپنی سے کس ملک سے. آپ کچھ پچھلے کسی اس کا نام لیں سیاستدان کا، جیسے کہ زرداری ہے، نواز شریف ہے، پرویز مشرف ہے، یا جو بھی یہاں رہے ہیں پاکستان کی بڑی بڑی پوسٹوں پہ، ان لوگوں نے قوم سے کس طرح ان لوگوں نے وہ کیا ہے؟ یہ جو ان پہ دھبا ہے، یا ان پہ ایک عمران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے ملک لوٹ کے بیرون ملک پیسے رکھے ہیں، تو کیا ان میں کہاں تک سچائی ہے؟ میں اس بات کو، اور یہ آلریڈی ثابت ہے انکوائریز میں، اور پاکستان کے پاس ان کے پیپر والیوم 10 کہتے ہیں نا، والیوم 10 اس میں یہ سارے ثبوت موجود ہیں. اور یہ ہے کہ 5 تو اس کا بلین مطلب ہے کہ والیوم 10 جو ہے کیوں نہیں اوپن کی جا رہی؟ اس کو کیوں دبایا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس ان لیے کے تاکہ ان پر کرتوت جو ہے. زیادہ بوجھ اور یہ واپس آ سکیں اور سیاست کر سکیں، کیونکہ ہر جگہ ملے ہوئے ہیں. اور یہ محتاط اندازہ یہ ہے کہ ظریف خاندان 5 بلین ڈالر جو ہے یہ تیل اور گیس اور دوسرے یہ لے جا چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو کتنی، مطلب ہے کہ ڈالروں کی یا پاؤنڈ کی صورت میں یا غیر ملکی کرنسی کی صورت میں ان کو کتنے ملے ہیں؟ آپ کیا کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں؟ یہ ان کو باہر آپ کے بارے میں کیا؟ سے ٹیکس مل جاتی ہیں 5 بلین ڈالر ایچ خاندان. یہ 2 خاندان ہیں، اس کے بعد باقی لوگ الگ ہے، یا ان کے منسٹر اور ان کے جو سہولت کار ہیں ان کے علیحدہ وہ بن جاتے ہیں. تو میرا اندازہ یہ کہ 12 بلین ڈالر جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے. یہ تیل اور بجلی کے ٹھیکوں میں 12 بلین ڈالر کی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ادوار میں ایک پرائم منسٹر پر یہ آپ الزام عائد کر رہے ہیں کہ 12 بلین ڈالر جو ہے وہ ایک لے جاتے ہیں. بالکل. یہ ملک کی معیشت اس لیے کھوکھلی کی گئی، جان بوجھ کر ایک ڈیم بھی نہیں بنایا. اور سب سے بڑا انہوں نے ظلم کیا کہ کالا باغ ڈیم کو شیلف کرے. واپڈا کے چیئرمین شمس الحق وہ نوشہرہ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھی میں نوشہرہ کا رہنے والا ہوں، تو اور یہ نوشہرہ ڈیم تو آپ کہا گیا نوشہرہ کہ نوشہرہ ڈوب جائے گا. اب اس لیے ڈوبا ہے کہ کالا باغ ڈیم نہیں بنایا. ڈیم اور نہیں یہ بہت بنایا بڑا تو نوشہرہ ڈوب رہا ہے. اگر ڈیم بنایا تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے پیسہ ملتا ہے. ان کو 10 ملین ڈالر ہر سال انڈیا باغ ڈیم نہ بنائے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انڈیا ہر سال 10 ملین ڈالر ان کو دیتا ہے؟ ہاں جی، پہلی قسط جو ہے وہ ولی خان صاحب نے ریسیو کی. اس کے بعد دوسری؟ ہاں جی، اس کے بعد یہ سلسلہ لگاتار ہے. ان کو پتا ہے کہ اگر کالا باغ ڈیم بن گیا تو پاکستان کی معیشت کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، اور یہ ہمارے مقابلے میں بھی انڈسٹری ان کی آ سکتی ہے، اور پاکستان خوشحال ہو جائے گا. پھر سارا جو پانی ہے جہلم کا، چناب کا، یہ سارا غلطی کی ہے جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا. ہم نے ڈیمز نہیں بنائے، ہم نے کوئی سٹوریج، یعنی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہے، اس کو سٹور کیا جائے. رحمت کو سٹور نہیں کر سکتے تو اس سے پھر تباہی آئے گی. اور
फैसला ये हर 3-4 साल के बाद हो सकता है। अच्छा, मैं आता हूँ कोही सुलेमान की तरफ। उनकी बहुत ज़बरदस्त बारिशें, हमेशा बारिशों का खतरा और कई दफ़ा बारिशें आई। आबशार हैं, यहाँ वाटर चैनल्स हैं ऊपर से, लेकिन मेरा जो जी अंदाज़ा है वो कोही किलोमीटर पीछे जो है, वो बहुत बड़े-बड़े आइसबर्ग हैं और गोदे हैं, जो हमारे माहिरीन तो नहीं मानते इस बात को। मुझे समझ नहीं आती क्यों नहीं मानते कहाँ, लेकिन ये भाई नासा से आप रिपोर्ट ले लें, वो पानी भी मेल्ट आने के, और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया में जहां पानी नहीं खत्म होगा, ये आप लिख लें, मेरी नहीं हो सकता, क्योंकि सारी बर्फ तो हमारे सर पे है जी और वो मेल्ट होकर साइबेरिया चली जाएगी नॉर्थ में। वो तो नीचे ही आना ना, पानी का लेवल, जी जी पानी हमेशा नीचे लेवल की तरफ फ्लो करता है। और चाइना के जितने वो ग्लेशियर्स हैं, स्वात के हैं, कलाम के हैं, बहरीन, मदियन, पखयाल, ऊपर अतरोड़, ये सारे ग्लेशियर ये पाकिस्तान आएंगे। जी थैंक यू सर। इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम में आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। हमारा प्रोग्राम कुछ मुख्तसर होता है, आज का प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम में आपसे दोबारा ढेर सारी बात होगी। उस वक्त तक मैं इजाज़त चाहता हूँ, अगले प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम के साथ कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।